اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ وَأْمُرْ حکم دیجئے اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، مخاطب اللہ کے رسول ہیں، حکم امت کو بھی ہے کہ حکم دیجئے اہل کا، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، کس چیز کا بھی بالصلاۃ، نماز کا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، واصطبر، اور صبر کیجئے، صحیح ہے جی، واصطبر، استقامت اختیار کیجئے، علیہا، اس پر، اس نماز پر، یعنی باقاعدگی سے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ جی آپ اپنی نظریں دولت مندوں کی طرف نہ پھیریں۔ آج حکم ہو رہا ہے جی نماز پڑھیے، کوئی ربط سمجھ میں آ رہا ہے؟ کل بات ہو رہی تھی دنیا کی، تو ربط یہ ہے کہ دنیا داری کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جب آپ نماز پڑھو گے آپ کے پاس تھوڑا بھی رزق ہوگا، اللہ اس میں کیا کر دے گا؟ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل کو چھوڑ کر جب آئے، واپسی ہے تو کیا کہا اللہ سے؟ ان کی خوراک نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ چھوڑ کے آیا ہوں گھر والی کو بھی اور بچے کو بھی، لیقیموا الصلاۃ، ان کو نمازی بنا دینا۔ وہاں مفسرین کہتے ہیں نقطہ یہ ہے جب نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کی حفاظت فرمائے گا، رزق کی بھی، ہر چیز کی۔ تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ دنیا دار لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ کیا کیجئے؟ نماز قائم کیجئے۔ جب آپ نماز قائم کریں گے تو رزق تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ اس میں کیا کر دے گا؟ برکت ڈال دے گا۔ لا نسألک رزقا، نہیں ہم سوال کرتے آپ سے رزق کا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ سے روزی روٹی نہیں مانگتے۔ کیا مطلب؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ نماز جو چھوڑتا ہے تو وجہ کیا بنتی ہے؟ یہی بھاگ دوڑ جی، کیسے دکان چھوڑوں، کیسے کیا کروں، کام ہے، یہی ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں روزی کما کر دو۔ ہم نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمہاری پیدائش، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ میری عبادت تھا، اور روزی دینا میرا کام تھا۔ اب تم کس میں لگ گئے؟ روزی میں۔ تو ہم آپ سے نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے جی۔ نحن نرزقک، نحن ہم، نرزقک آپ کو کیا دیں گے؟ روزی دیں گے۔ ہم آپ کو کیا کر دیں گے؟ کھانا دیں گے، ہم آپ کو رزق دیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم ان يطعمون، ہم نے کب آپ کو کہا کہ ہمیں کما کے ہمیں کھلاؤ؟ ان اللہ هو الرزاق، عبادت کرنا تمہارا کام ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے۔ وہاں پہ بھی یہی کہا اللہ نے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نحن نرزقک، رزق دینا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے، ہم رزق دیں گے۔ والعاقبۃ، اور انجام، للتقویٰ، متقی لوگوں کا ہوگا۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر کامیابی متقی لوگوں کی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی کامیاب انجام کن کا ہوگا؟ متقی، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا اس سے رکنے والے، اور دنیا اور آخرت میں کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ وقالو،
اور وہ کہتے ہیں کفار مکہ، مشرکین مکہ، لولا کیوں نہیں یاتینا آئی ہمارے پاس بآیات نشانی من ربی، اس کے رب کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں ہے؟ نشانی نہیں ہے تھی ان کے پاس. یہ قرآن مجید کیا تھا؟ معجزہ ہی تھا، نشانی تھی. اصل وہ مطالبہ کر رہے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سمودیوں کو زہری نشانی دی تھی کہ اونٹنی پہاڑ میں سے نکل آئی تھی، تو ایسا کوئی معجزہ زہری ہو. وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اللہ نے فرمایا دیکھو پہاڑ کی طرف اونٹنی یہاں سے نکلے گی، نکل آئی. تو پھر انہوں نے مان لیا تھا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں جی بار بار، کیوں کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جس کو ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس نشانی ہے انہوں نے مانا. اصل بات یہ ہے کہ نشانی ان کے پاس آ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اب انہوں نے ماننا نہیں ہے، اور جس نے ماننا نہیں ہے وہ بار بار دلائل کا مطالبہ کرتا ہے، اور جس نے ماننا ہے اس کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے. اولم تاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، بینۃ، نشانی، ما فی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں. صحف کہتے ہیں صحیفے، کتابیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جو کتابیں تورات، انجیل، کیا ان کے اندر آپ کی نشانیاں، آپ کی صفات موجود نہیں تھی؟ آخری نبی آئے گا، موجود تھی. اپنی کتابوں کو تو مانتے ہیں یہود و نصارا. تورات میں اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی آئے گا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کو پتا تھا. کیوں؟ اللہ نے تورات انجیل میں کہہ دیا تھا آخری نبی آئے گا، اس کی صفات یہ ہوں گی. ٹھیک ہے جی. تو کیا نہیں آئی ان کے پاس دلائل؟ بینۃ الدلائل ما فی الصحف الاولی، پہلی صحائف میں یا پہلی کتابوں میں. ٹھیک ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن مجید میں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، ساتھ عذاب کے، ان کو ہم ہلاک کر دیتے عذاب کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، رسول بھیجنے سے پہلے ہم ان کو کیا کر دیتے؟ ہلاک کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے. لقالو، تو کہتے وہ، ربنا، اے ہمارے رب، رولا ارسلت الینا، کیوں نہیں تو نے بھیجا، الینا، ہماری طرف، رسولن، رسول. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور قانون بھی یہی ہے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہیں بھیجتے، سمجھانے والا نہیں بھیجتے. اللہ سمجھانے والا بھیجتے ہیں، اس کے بعد مہلت دیتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اگر ہم ان کو آنن فانن کیا کر دیتے، اپنی عذاب کے گرفت میں لے لیتے، تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، بتانے والا نہیں آیا تھا. اور دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر بیان کیا، یہ لوگ، ظالم لوگ، مجرم لوگ، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یہ چیخیں مار مار کر رو رہے ہوں گے جب جہنم کو دیکھیں گے، اللہ ہمیں نکال دے، ایک مہلت دے دے، وقت دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اچھے عمل کر کے لائیں گے. اولم نعمرکم، کیا تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ اب تو تھوڑی مہلت مانگ رہے ہو، اتنی زندگی دی تھی. ما یتذکر فی، غور و فکر کر لیتے. بھول گئے؟ زندگی ملی تھی، غور و فکر نہیں کیا. اچھا، وجاکم النذیر، ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ ڈرانے والے تو آئے تھے. حجت تمام ہو گئی، زندگی دی، زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا. ڈرانے والے بھیجے، کیا کہا انہوں نے؟ ما نزل اللہ من شیء. ڈرانے والے آئے، بتانے والے آئے، توحید آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نماز ہے، کیا کہا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. سورۃ ملک ہے، ہم نے تکذیب کر دیا، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اے جہان میٹھا دے، اگلا کائے نٹھا. ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. اور وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش اس وقت ہم سن لیتے اور غور و فکر کر لیتے. ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہمیں جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا.
فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ جب یہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے نا، تو جو جہنم کے دروغے ہوں گے وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم بدبختو، رسول نہیں آئے تھے، رسول کی تعلیمات نہیں تھیں؟ قالوا بلا، وہ تو آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے جی؟ سمجھانے والے بھیجتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، پھر مہلت بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے۔ فنتبع آیاتی کا، یہ کہتے جی ہمارے پاس کوئی رسول آتا اور ہم پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان نذل ونخزا، ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور رسوائی کا، یعنی عذاب کا۔ قل، آپ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کل، ہر ایک، اصل میں تھا کل واحد، کل واحد، تو کل یہ تنوین جو ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ ہر ایک، کافر ہے یہ مسلمان، اب وہ کیا کرو جی؟ متربص، انتظار کرو، ان کو کہہ دو انتظار کرو، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو۔ اصل میں کیا تھا؟ وہ نہیں مانتے تھے، کون؟ کفار مکہ، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی انتظار کریں۔ کس چیز کا؟ دلائل کا، نشانیوں کا، جی ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ آتا ہے، ایسا، انتظار کریں، تم بھی انتظار کرو، پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے، نہ حق پر کون ہے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ پتہ چل گیا تھا نا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، ابو جہل مارا گیا تھا، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، تو یہ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ پتہ چل جائے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راستے والے، کون ہے سیدھے راستے والے، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ پھر پتہ چل نہیں گیا تھا؟ کفار شروع میں کیا تھے؟ زیادہ تھے، پھر مسلمان کیا ہو گئے؟ حکومتیں کن کی چلیں؟ غالب کون رہے؟ تو پھر ہدایت یافتہ تھے، سیدھے راستے پر وہی مسلمان تھے، صحابہ کرام۔